امتحان میں 90% نمبر حاصل کرنے کا طریقہ۔ ناظرین، امتحانات کا نتیجہ نہ صرف طلبہ بلکہ والدین کے لیے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پر ہر طالب علم اپنی زندگی کے کیریئر کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہر طالب علم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بہترین نمبر حاصل کرے۔ امتحان میں 90% نمبر حاصل کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے کچھ خاص پوائنٹس لے کر حاضر ہوئے ہیں جن پر عمل کر کے طلبہ 90% نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اردو نیوز سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ طالب علموں سے ہماری گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنی کمزوری پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ کمزوریوں سے ہماری مراد یہ ہے کہ اگر آپ کی تحریر اچھی نہیں تو اسے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اپنی رائٹنگ کو 60 یا 70% بہتر بنانے کی مکمل کوشش کریں۔ اپنی پڑھائی کے وقت یعنی گھنٹوں کا شمار نہ کریں بلکہ اس وقت تک مطالعہ کریں جب تک آپ اپنے سبق کو اچھی طرح سمجھ نہ لیں۔ جب سبق سمجھ میں آ جائے تو اس کے نوٹس بنائیں اور اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اگر واقعی 99% ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تب بھی کتابوں سے پیار کریں۔ اپنی پڑھائی کو بوجھ کے طور پر نہ لیں بلکہ اس کو پسند کرنے کی کوشش کریں۔ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں جس کے تحت آپ کو پتہ چلے گا آپ نے کس وقت کون سا مضمون پڑھنا ہے۔ اگر آپ کسی مسئلے پر مبنی سوالات حل کر رہے ہیں تو بار بار اس مسئلے کو پڑھنے سے وہ واضح ہونے لگے گا اور آسان ہو جائے گا۔ سبق کو یاد کرنے کی کوشش کیے بغیر ایک بار ایسے پڑھیں جیسے آپ کوئی اخبار یا ناول پڑھ رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی مکمل کوشش کریں۔ ایسے مضامین پر زیادہ محنت کریں جن کو آپ مشکل سمجھتے ہیں۔ طلبہ کی ایک بہت بڑی تعداد انگریزی کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہے اور پیپر شروع ہونے سے ایک ماہ پہلے انگلش کو پڑھنا شروع کرتی ہے۔ اس طرح نہ صرف انگریزی میں نمبر کم آتے ہیں بلکہ اکثر طالب علم فیل بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ سب پریکٹس کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے روزانہ 1 گھنٹہ انگریزی پڑھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہماری طلبہ کی اکثریت ابتدائی 9 ماہ ضائع کرتی ہے اور صرف 3 مہینوں میں پڑھائی کرتی ہے۔ اگر آپ کا شمار بھی ایسے طلبہ میں ہوتا ہے تو ہمارا آپ کو سب سے پہلے مشورہ یہ ہے کہ کتابوں کے ساتھ ساتھ پاسٹ پیپرز کا استعمال بھی شروع کر دیں، کیونکہ پاسٹ پیپرز بورڈ کا امتحان دینے کے مترادف ہے۔ مشکل سوالات کی بار بار تکرار سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سوال کتنے اہم ہیں۔ جب آپ پڑھائی کریں تو 30 منٹ کے مطالعے کے بعد 5 سے 10 منٹ کا وقفہ لیں۔ اس سے آپ کو اپنے دماغ پر زیادہ بوجھ ڈالنے سے بچا لیں گے اور معلومات کو دماغ میں جذب ہونے کا وقت ملے گا۔ اپنے استاد کی بات کو اہمیت دیں۔ جب استاد کلاس میں کسی خاص سبق کو پڑھنے کا کہے تو اسے لازمی پڑھیں، کیونکہ آپ کے استاد کو اندازہ ہے کہ کون سا سبق اہم ہے اور کون سا کم اہم ہے۔ کیمسٹری ایک ایسا مضمون ہے جو زیادہ نمبر دلاتا ہے اور اس کی تیاری کے لیے بھی کم وقت درکار ہوتا ہے۔ ناموں کے ساتھ فارمولے کے چارٹ بنائیں اور جب بھی ممکن ہو ان پر نظر ثانی کریں۔ فزکس میں مشکل اصطلاحات کو سیکھنا اور حفظ کرنا شامل ہے۔ ایسی اصطلاحات بار بار لکھیں تاکہ ان سے واقف ہوں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیپر حل کرنے کا اور پیپر میں زیادہ نمبر لینے کا نسخہ کیا ہے۔ سب سے پہلے پیپر میں ہر سوال کے نمبر کو دیکھ لیں اور اس کے مطابق اپنا جواب لکھیں۔ مختصر سوالات کا طویل جواب دینے سے گریز کریں، صرف طویل سوالات کے طویل جواب دیں۔ آپ کے جواب کی پریزنٹیشن آپ کے نمبروں پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 8 نمبر حاصل کرنے کے قابل جواب لکھا ہو، لیکن اگر آپ اسے ناقص طور پر پیش کرتے ہیں، جیسے اسے پیراگراف میں تقسیم نہ کرنا اور گندی رائٹنگ میں پیش کرنا، تو اس سے آپ کو 4 نمبر بھی نہیں ملیں گے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا جواب پوائنٹس اور پیراگراف میں لکھا گیا ہو اور ایک ہی پین کے ساتھ لکھا گیا ہو، جس سے آپ کی لکھائی بہتر لگتی ہے۔ چیزوں کے انتہائی اور واضح اور زیادہ پڑھنے کے قابل بنانے کے لیے آپ کو مارکر کا استعمال کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ چیکر کو متاثر کر سکتے ہیں تو اچھے نمبر حاصل ضرور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آسان سوالات کو حل کریں، اس سے آپ کا اعتماد بڑھے گا اور چیکر پر بھی آپ کا اچھا امیج بن جائے گا۔ جس سوال کا جواب معلوم نہ ہو اسے سب سے آخر میں کریں تاکہ سوچنے کا وقت مل جائے۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سوال نہ چھوڑیں۔ آپ کو اس سوال کے جواب کے حوالے سے جتنی بھی معلومات ہیں ان کو اپنے الفاظ میں کر کے لکھیے۔
کیا آپ نے کبھی اس طالب علم کی پلاننگ جاننے کی کوشش کی جو 1000 نمبر سے اوپر جاتا ہے؟ یہ صرف منصوبہ بندی کا کھیل ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی پلاننگ کیا ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگلے گھنٹے، دن اور مہینے میں اسے کیا کیا کرنا چاہیے۔ وہ شروع سے آخر تک ایک حیرت انگیز شیڈیول بناتا ہے اور اس پر سختی سے عمل کرتا ہے، جبکہ ہمارے طالبہ کی اکثریت شیڈیول نہیں بناتی اور نہ ہی عمل کرتی ہے، اور اگر بنا بھی لے تو سستی پر رہتی ہے۔ اگر آپ ایک بار اپنا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اور اس پر سختی سے عمل کرتے ہیں، جو کہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے ایسا کرنا بہت ضروری ہے، تو آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ ہر جواب لکھنے کے بعد کچھ لائنیں چھوڑ کر اگلے سوال کا جواب لکھیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی تحریر واضح نظر آئے گی، بلکہ اگر آپ بعد میں اپنے جواب میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اس کا موقع بھی مل جائے گا۔ اپنے پیپر کو مکمل کرنے کے بعد اسے ایک بار پھر پڑھ لیں۔ یہ پیپر کی پروف ریڈنگ کرنے جیسا ہے۔ اس سے آپ اپنی آسان اور سادہ سی غلطیوں کو درست کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پڑھائی کو آسان بنا کر زیادہ نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اچھے نوٹس لیں۔ اگر آپ واقعی میں اچھے نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لیے سبق کے ساتھ کئی بار پرانا سبق بھی دہرانے کی کوشش کریں۔ آج کل مہنگی اکیڈمیوں کا بڑا نام ہے اور ان کے بڑے بڑے دعوے ہیں، لیکن ہر کوئی ان کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس لیے طالب علم کو ان کا متبادل انٹرنیٹ کو بنانا چاہیے اور اپنی ہر مشکل کو بآسانی دور کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس باغ فاؤنڈیشن کے بارے میں سنا ہے تو یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کو کسی بھی کتاب کے ہر ٹاپک کا لیکچر آسانی سے مل جاتا ہے۔ پچھلے سال کے پیپرز اور دیگر حوالے جات سے طویل سوالات کے معیاری جواب تیار کریں۔ طویل جواب میں تعارف، مرکزی مواد اور اختتام لازمی ہونا چاہیے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے اپنے ساتھی طالبہ کی پریشانی کو دور کرنے کی بہت کوشش کی تاکہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمبر حاصل کر سکیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو نیوز۔